سوال پوچھا گیا کہ جو عورتیں کہتے ہیں کہ ان پر اللہ کے نیک بندوں کی حاضری ہوتی ہے تو ان کی کیا حقیقت ہے، اور اگر کوئی سیفی عورت یہ کہے کہ اس پر سیفی مرد جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں حاضری ہوتی ہیں جبکہ اس کے لیے نامحرم ہے، وہ عورت خود کو ان سیفی صاحب کی مرید کہتی ہے، تو اس بارے میں بھی رہنمائی فرمائے۔ وہ عورت ان سیفی کے گھر والوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ مجھ پر ان کی حاضری ہوتی ہے اور آواز میری ہے لیکن بات وہ سیفی کر رہے ہیں، وہ سیفی کسی بڑے آستانے سے بیعت بھی ہے کہ جو اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ بالکل فراڈ ہے، بالکل دھوکہ ہے، ایسے کبھی نہیں ہوتا۔ مشائخ اتنے ہمارے گزرے ہیں، ان کی حاضری کسی بھی پر نہیں ہوئی ہے آج تک۔ اور پھر اسپیشلی عورتوں کے مکر و فریب کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عورتیں کیا کیا مکر رچاتی ہے، تو اسی لیے یہ بالکل فراڈ ہے۔ طریقت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، طریقت میں اکتساب ہے، اور پھر آمنے سامنے کی بات ہے، ان کو توجہات سے نوازتے ہیں۔ ہاں، اللہ کی ایک ولی کے فیضان جاری و ساری رہتا ہے، ان کی وفات کے بعد بھی ان کا فیضان جاری و ساری رہتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کا قول صادق ہے، حضور نے عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ عورتیں جو ہے یہ ناقص العقل والدین ہوتی ہے، ان کا عقل بھی کم ہوتا ہے اور دین میں بھی اس کا نقص ہوتا ہے۔ فرمایا عقل اس کی اسی لیے کم ہوتی ہے کہ ایک مرد کے مقابل میں گواہی جب دیں گے تو مرد اگر ایک گواہی دے تو عورتیں دو گواہی دیں گے، مرد اگر دو گواہی دیں گے، دو مرد گواہیاں دیں گے تو پھر چار عورتیں اس کے مقابل میں، یہ ان کی عقل کی نقصان ہے، کیونکہ ان کی عقل نقصان ہے۔ اور فرمایا کہ ان کی دین میں کیا نقصان ہے، دین میں یہ نقصان ہے کہ مرد جو ہے وہ پوری مہینے کی پوری نمازیں پڑھ لیتے ہیں، پورا روزہ رکھتے ہیں، اور عورتوں کو کسی کو ماہواری آ جاتی ہے 10 دن، کسی کو 8 دن، کسی کے 6 دن، اگرچہ وہ ان کے لیے تو وہ نماز معفو ہے، عفو ہے، لیکن پھر بھی عبادت میں تو کم پڑ گئی نا، 6 دن نماز کم مردوں سے اس نے پڑھی ہے، یا اگرچہ اللہ رب العزت کی طرف سے۔ فلہذا اس خاتون کو میری طرف سے نصیحت فرما دیں کہ ان مکاری کو اور ان عیاری کو چھوڑ دیں اور سیدھے سادھی اپنے ذکر میں لگے رہیں۔ لوگوں کا اصلاح کرنا ہے تو اپنے میں اصلاح پیدا کر، اس کے بعد پھر آپ آگے اصلاح کر سکتی ہو، وگرنہ مجھ پر فلاں کا سایہ ظاہر ہوا ہے اور مجھ پر فلاں کی حاضری ہوئی ہے، یہ شریعت میں اور طریقت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ان چیزوں سے اجتناب کرنی چاہیے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ جزاک اللہ۔